بھرتی محبت کے انمول موتی کینن رفیع۔ داجی بھولنا آسان نہیں ہوتا، اور رہی آپ کے پرپوتے کی بات تو شاز کو بھیج دیں آہان کو لینے۔ ابھرتی محبت کے انمول موتی کینن رفیع۔ داجی میں پاکستان واپس نہیں آ سکتا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ بے بسی سے بولتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں ہر طرف رات کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ گاڑیاں نہ چلنے کے برابر تھی، اور اس وقت وہ اپنے دائیں ہاتھ میں موبائل کان سے لگائے بائیں ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا میں دھواں خارج کر رہا تھا۔ شاید اپنے اندر کے اضطراب کو باہر نکالنے کا اس کے پاس امام راستہ تھا۔ فاز، تم کیوں اپنے بوڑھے داجی کو اتنی مشقت میں مبتلا کر رہے ہو؟ اگر کل کو میں مر گیا تو میں شاز سے بولوں گا تمہیں مطلع نہ کرے۔ دوسری طرف سے آواز میں نکاحت اور نمی دونوں کا عناصر موجود تھا۔ ان کی بات پر فاز کا ہاتھ کانپا تھا۔ داجی، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ کے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ لیکن آپ جانتے ہیں وہ ملک بھر کبھی بھی میرے لیے خوش قسمتی کا باعث نہیں رہا۔ 27 سالہ وہ شخص سنجیدگی سے اسے بولا تھا۔ اس کا چہرہ اس وقت چاند کی روشنی میں بھی واضح ہو رہا تھا، جہاں کارخستگی کا انحصار تھا۔ تم چاہتے ہو میں اپنے پرپوتے سے ملے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں؟ فاز، 5 سال کیا کم ہوتے ہیں کسی کو بھلانے کے لیے؟ ہر روز کی طرح آج بھی وہ اپنی معمول کی باتیں دہرا رہے تھے۔ دوسری طرف فاز کے انابی لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ یک پل میں اس نے جیسے مسئلے کا حل نکالا تھا۔ فاز، مجھے اپنے پوتے سے بھی ملنا ہے۔ داجی نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ یہ بتائیں ماز کیسا ہے، کالج جا رہا ہے کیا؟ وہ مسکرا کر بات بدل گیا تھا۔ ہر بار کی طرح وہ راجی کے اس سوال پر یہی رد عمل دیتا تھا۔ 5 سال اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان سے یہاں پیرس میں مقیم تھا۔ وہ جا رہا ہے کالج، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، نہ ٹھیک سے کھانا کھاتا ہے نہ ہی جم جاتا ہے۔ ان کی بات پر داجی کا لہجہ پریشانی لیے ہوئے فاز کی لکیروں نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ میں صبح کال کروں گا، اس سے پوچھوں گا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈائٹ خراب کر کے ویک ہو رہا ہے۔ اچانک فکر کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ داجی بھولنا آسان نہیں ہوتا، اور رہی آپ کے پرپوتے کی بات تو شاز کو بھیج دیں انہان کو لینے۔ ایک پل میں اس نے جیسے مسئلے کا حل نکالا تھا۔ فاز، مجھے اپنے پوتے سے بھی ملنا ہے۔ داجی نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ یہ بتائیں ماز کیسا ہے، کالج جا رہا ہے؟ وہ مسکرا کر بات بدل گیا تھا۔ ہر بار کی طرح وہ داجی کے اس سوال پر بھی یہی رد عمل دیتا تھا۔ 5 سال سے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان سے یہاں پیرس میں مقیم تھا۔ اسکول جا رہا، کالج، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، نہ ٹھیک سے کھانا کھاتا ہے اور نہ ہی جم جاتا ہے۔ داجی کا لہجہ پریشانی لیے ہوئے تھا۔ ان کی بات پر فاز کی پریشانی پر بھی لکیروں نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ میں صبح کال کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈائٹ خراب کر کے ویک ہو رہا ہے۔ اچانک فکر کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ آہان کو کچھ اردو بھی سکھا دو، خود روزانہ میں نے انگلش بول بول کر تھک جانا ہے۔ داجی، وہ آپ کے لیے اردو سیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسکول سے واپس آ کر وہ اپنا ٹیب کھولے، جو باتیں آپ سے کرنی ہوتی ہیں ان کی اردو ٹرانسلیشن کر کے وہ آپ سے بات کرتا ہے۔ 5 سالہ بیٹے کو دیکھا جو دنیا فازیہ بول کر بالکنی سے پلٹ کر اور بیڈ پر سوئے جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے سو رہا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شرارتیں بھی کرتا ہوگا، لیکن نیند سے بیزار ہوتے ہی وہ معصومیت اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ فاز نے آنکھوں میں محبت اور شفقت لیے اسے دیکھا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شرارتیں بھی کرتا ہے، لیکن نیند سے بیدار ہوئے وہ معصومیت کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ فاز نے آنکھوں میں محبت اور شفقت لیے اسے دیکھا تھا۔ میری باتوں پر عمل کرنے بھی، اچھا اب مجھے نیند آ گئی ہے، صحیح، بات ہوتے ہی اپنا خیال رکھنا اور میرا سوچنا، فی امان اللہ۔ یہ بول کر فاز نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ موبائل کو سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر اب وہ مکمل اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جس کی دودھار رنگت مدھم روشنی میں چمک رہی تھی، اور معصومانہ نئے نقش کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ گلابی لب، چھوٹی سی ناک، پیشانی پر بکھرے گولڈن بال، ہیزن گرین آنکھیں جو اس وقت لمبی پلکوں کی چھالر میں قید تھیں۔ ایک ہاتھ تکیے پر رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ فاز کی جگہ پر رکھے وہ فاز کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔
فاز نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اپنی جگہ پر لیٹ کر اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا، جبکہ خود سے اپنی آغوش میں سمیٹے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ چھوٹے خان، میرے لیے آملیٹ بنانا، آج میں پراٹھے کے ساتھ آملیٹ کھاؤں گا۔ کچن میں داخل ہو کر وہ اونچی آواز میں کافی سنجیدگی سے بولا تھا۔ ایک 17 سالہ لڑکا جو قد و قامت سے پٹھان تھا، خار کی رنگ شلوار قمیض پہنے، دائیں کندھے پر چھوٹا سا لیا لٹکائے، کچن میں تیزی سے ایک ماہر شیف کی طرح ہاتھ چلا رہا تھا۔ برنر پر ایک طرف چائے رکھے اور دوسری پر پراٹھے بنانے میں وہ مصروف تھا۔ جب معاذ کی آواز پلٹ کر اس کو دیکھنے لگا، ایک مسکراہٹ اس کے دودھیا رنگت والے چہرے پر آئی تھی، کالی آنکھوں میں شرارت چمکی تھی۔ سامنے ہی 18 سال معاذ منہ پھیلائے خسکی تھی، اسے گھور رہا تھا، چلا گیا تھا۔ ہاں، لگتا ہے داجی نے بڑے لالا کو فون کر دیا ہے، وہ ہنستے ہوئے خود سے بڑبڑایا تھا اور پھر سے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر سب کی آواز دینے لگا، داجی، شاز لالا، ناشتہ تیار ہے۔ لاؤنج میں صوفے پر لیٹے معاذ تک بھی اس کی آواز پہنچی تھی۔ وہ دانت پیس کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا کیونکہ اسے آوازیں اسے سنانے کے لیے لگا رہا تھا۔ دودھیا رنگت میں ایک پیلا ہٹ تیکھنے نئے نقش ہرن کرین آنکھیں جو اس وقت ہیرات خان کو گھور رہی تھی۔ ان کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے سفید شرٹ پر بلیو ٹائی لگائے، بلیو ٹینٹ کے نیچے کالے شوز پہنے اور کالے بالوں کی جیل سے اچھے سے سیٹ کیے، وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہا تھا۔ اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہ شاز اور داجی انتظار کرنے لگا تھا۔ داجی بھی اپنے کمرے سے سفید سوٹ پہنے، کاندھوں پر شال اوڑھے، سر پر پٹھانی ٹوپی پہنے، مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئے تھے۔ شاز سفید جینس پر براؤن شرٹ پہنے، دودھیا رنگت لیے تیکھے نئے نقش، انابی لب جو مسکرا رہے تھے۔ آنکھوں کا رنگ کالا تھا جو اس نے اپنے باپ سے چیریا تھا، ایک الگ ہی چمک ہوتی تھی ان کی کالی چمکدار آنکھوں میں۔ وہ 21 سالہ شاز مسکرا کر داجی کی باتیں جانب بیٹھا تھا کیونکہ دائیں جانب معاذ پر پرجمان تھا۔ معاذ کو نہ ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، جبکہ داجی بھی مسکراہٹ کو لبوں پر لائے معاذ کے خفا چہرے کو دیکھ رہے پرجمان تھا۔ معاذ کو ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، جبکہ داجی بھی مسکراہٹ کو لبوں پر لائے معاذ کے خفا چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے آج سورج مغرب سے نکلا ہے۔ کیوں معاذ؟ شاز حسب عادت شروع ہو چکا ہے، جبکہ معاذ نے ناراضگی کے تاثرات چہرے پر سجائے شاز کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔